سرچ لائٹ ایک دم گل ہو گئی۔ شاید انہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ میں اس بلندی سے سرچ لائٹ کو نشانہ بنا لوں گا، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ وہ سرچ لائٹ کو صحیح سمت میں یعنی مجھ پر فکس کر رہے تھے۔ جب وہ چندیا دینے والی روشنی مجھ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے میں اندھا ہو گیا۔ اس لائٹ کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں فوراً غوطہ مار کے چمنی کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک گولی سیٹی بجاتی اور شاید میرے کان کو چھوتی گزر گئی، لیکن یہ گولی اس طرف سے نہیں آئی تھی جدھر سے مجھ پر سرچ لائٹ پڑ رہی تھی، یہ پیچھے سے آئی تھی۔ گولی چلانے والا اناڑی تھا یا اس نے جلدی میں فائر کیا، ورنہ تیز روشنی میں 6 فٹ کا ٹارگٹ بہت آسان تھا۔ سرچ لائٹ بند ہوئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ مجھے انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا کہ سامنے والی گولی کا نشانہ بنوں یا پیچھے والی کا۔ نادیدہ دشمن دونوں طرف تھے، اور یقیناً بہت خوش بھی ہوں گے کہ بے وقوف آدمی مرنے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ مجھے اپنے ساتھیوں پر غصہ آنے لگا جو نیچے چھپے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ شاید کسی کھڑکی کے پیچھے سے ایک دلچسپ مقابلہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس میں وہ شامل نہ تھے۔ کون کس کو مارنا چاہتا ہے، کیوں، انہیں اس سے کیا؟ ان کے لیے دونوں ہی دو شکاری تھے جو ایک شکار کی خاطر آپس میں لڑ رہے تھے۔ رابعہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ سکندر تو مشین گن سمیت اوپر چھت پر چڑھ گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ واہ، اوپر سے تو بہترین نظارہ ہوگا۔ انہیں کیا معلوم کہ اوپر میں بہترین نشانہ ثابت ہو رہا ہوں۔ میں نے دل دل میں محلے والوں اور پولیس والوں کو ایک جیسی گالیاں دی جو اندھے، بہرے اور گونگے ہو گئے تھے۔ جس ملک کے عوام اتنے بے حس، خودغرض اور قانون سے اتنے بیزار ہوں، اور قانون کے محافظ اتنے بزدل اور کام چور ہوں، وہاں جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون نہیں چلے گا تو اور کیا ہوگا؟ یہ پورا معاشرہ مائٹ از رائٹ پر یقین رکھنے پر مجبور ہے۔ MRS۔ میں منتظر تھا کہ پیچھے سے کوئی مجھ پر کوئی دوسرا فائر کرے، مگر فائر کرنے والا غالباً سرچ لائٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ سرچ لائٹ ہی میرا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ میرے خیال میں وہ اکبر خان کے آدمی تھے جو کیکروں کی یلغار کا مقابلہ کر رہے تھے، اور سرچ لائٹ انہیں تلاش کرنے کے لیے ضروری تھی۔ میری طرف تو اس کا رخ غلطی سے ہو گیا تھا، شاید مجھے دیکھتے ہی انہوں نے لائٹ بند کر دی تھی۔ 1 منٹ تک کچھ بھی نہیں ہوا، پھر باہر سے کسی نے چلا کے کہا، سکندر نیچے اتر آؤ، لنگور کے بچے، خیریت چاہتے ہو تو؟ اس بے تکلفی نے مجھے سخت حیران کر دیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو سور کے بچے، میں اکبر خان سے شکایت کروں گا تمہاری، ایسی کی تیسی اکبر خان کی۔ تم آتے ہو نیچے یا ہم اوپر آ کے پکڑیں تم کو؟ میں نے چیخ کر کہا، مشین گن سے بھون کر رکھ دوں گا سب کو۔ ہوئے ہم بھی ٹینک لے کر آئے ہیں چھت پر، اسی بدتمیز شخص نے چلا کر کہا۔ میں شک میں پڑ گیا۔ مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والا اکبر خان کا کوئی ملازم نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر وہ کون تھا؟ شاید وہ مشین گن والی بات کو مذاق سمجھ رہا تھا۔ وہ بڑے اکھڑ لہجے میں بول رہا تھا اور اس کی آواز لاؤڈ سپیکر جیسی تھی۔ میں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور انداز سے رخ متعین کرتے ہوئے مشین گن کو سرچ لائٹ کی طرف کیا۔ 1 سیکنڈ اور گزر جاتا تو میں پورا راؤنڈ چلا دیتا، اور اس سے جو نقصان ہوتا اس کی تلافی میں تمام عمر نہ کر پاتا۔ ایک دم کوٹھی میں لائٹ آ گئی، گیٹ لائٹ سے پورچ تک اور کمروں کے اندر تک اجالا ہو گیا۔ میں فوراً چمنی کے پیچھے ہو گیا۔ اندر باہر کا پورا منظر اپنی ساری کھولناکی کے ساتھ میرے سامنے آ گیا تھا۔ 2 کیکر ٹائپ مردے گیٹ کے اندر ڈرائی وے پر اوندے پڑے تھے۔ ایک لان کے وسط میں یوں چت لیٹا ہوا تھا جیسے تارے گن رہا ہو۔ بیرونی فصیل کے ساتھ ایک تو وہی تھا جسے میں نے شکار کیا تھا، اور دوسرا چند سیکنڈ قبل ہلاک ہوا تھا۔ ایک کیکر کو میں نے فصیل پر نیچے دروں کے پیچھے دیکھا، اس کی ٹانگیں دیوار کے باہر نکلی ہوئی تھی اور دھڑ اندر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیسے اندر کی زمین کو چھونے کی کوشش میں تھے۔ سڑک پر میں نے ایک مائکرو بس دیکھی جو ریورس گیئر میں گیٹ سے اندر آ رہی تھی۔ سرچ لائٹ شاید اسی کی چھت پر نصب تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے اندر ڈرائیور کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ اندر موجود دیگر افراد کو۔ چھت پر میں نے خود کو قطعی احمق محسوس کیا۔ میں سخت کنفیوژن میں مبتلا تھا، نہ یہ پولیس والے تھے اور نہ اکبر خان کے محافظ اور ملازم۔ تو پھر یہ کون لوگ تھے جو کیکروں سے کھلی جنگ لڑ رہے تھے، جو مجھے جانتے اور پہچانتے تھے اور اب بڑی بے خوفی سے اندر آ رہے تھے؟ میرے لیے ان پر فائر کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ جو بھی تھے میری جان کے دشمن نہیں تھے، ورنہ وہ مجھے اتنی مہلت نہ دیتے۔ دائیں اور بائیں طرف کی دیواروں پر سے 2 افراد کود کر اندر آئے۔ ان کے جسم پر سرتاپا سیاہ لباس تھے، سیاہ جوتے، سیاہ چست پتلون پر سیاہ بنیان اور سر پر سیاہ جراب کی نقاب۔
نائلون کی جراب کو کھینچ کر گردن تک لانے کے بعد اس میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر لیے گئے تھے۔ اس لباس کی وجہ سے ہی میں نے یہ دیکھ لیا کہ دیوار پر سے کودنے والوں میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ میں نے اوپر ہی سے کہا، کون ہو تم لوگ آخر؟ ایک سیاپوش نے سر اٹھایا، تمہارے باپ، ابھی اوپر آ کے بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ وہی اکھڑ لہجے والا تھا۔ اب میں نے نیچے آ کر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جارحانہ لہجے کے باوجود ان کے عزائم خطرناک نہیں لگتے تھے، اور میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے مشین گن موجود تھی جس پر میں انحصار کر سکتا تھا۔ اچانک پیچھے سرونٹ کوارٹر کی طرف ہڑبونگ مچی۔ 2 سیاپوش ایک کیکر کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ کیکر کے پاس شاید اسلحہ نہیں تھا یا وہ اپنے ریوالور کی آخری گولی بھی خرچ کر چکا تھا اور اب گالیوں سے کام چلا رہا تھا، جس کا جواب تعاقب کرنے والے بھی گالیوں سے دے رہے تھے۔ غالباً یہ وہی کیکر تھا جس نے عقب سے مجھ پر گولی چلائی تھی، اور وہی اس کی آخری گولی تھی۔ ظاہر ہے پھر وہ چھپ کر فرار کے موقع کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب فاتح فوج نے اسے تلاش کر لیا تھا، اور بدقسمت کیکر جو نہ غازی بنا تھا نہ شہید ہوا تھا بلکہ جنگی قیدی بن گیا تھا۔ پائپ سے پھسل کر نیچے اترتے ہوئے میں نے دوبارہ مشین گن کو کندھے پر لٹکایا، لیکن 15 سیر گولیوں کے بدن کو رابعہ کے دوپٹے سے کمر کے گرد باندھنے کی بجائے میں نے یوں نیچے چھوڑا جیسے کوئی ڈول کو رسی باندھ کے کنویں میں لٹکائے۔ جنگی قیدی کے چلانے کی آواز سے میں نے اندازہ کر لیا کہ اس کے ساتھ جینوا کنونشن کی قرارداد کے مطابق سلوک نہیں ہو رہا ہے، بلکہ پاکستانی تھانوں کی زندہ روایات کے مطابق اس کی پھینٹی لگائی جا رہی ہے۔ ابھی میں آتے راستے میں تھا کہ میں نے رابعہ کی چلانے کی آواز سنی، چھوڑ دو مجھے ذلیل کمینے، خبردار جو تو نے ہاتھ لگایا مجھے۔ پھر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میری حرکتیں قلب ایک لمحے کے لیے بند ہوئی اور میں 6-7 فٹ کی بلندی سے چھلانگ مار کے اترا۔ ایک بار پھر رابعہ کی آواز آئی، سکندر۔ پھر جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے چیخ کر کہا، رابعہ میں آ رہا ہوں۔ لیکن ایرون کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیرو کو اپنی بہادری دکھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ جیسے ہی میں ایک دروازے سے طوفان کی طرح اندر داخل ہوا، میں نے 2 سیاپوشوں کو دیکھا جو غالب اور نادو کو کندھوں پر اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ رابعہ فرش پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ غصے میں پاگل ہو جانے کے باوجود میں نے گولی چلانے کی بے وقوفی نہیں کی۔ غالب اور نادو کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل تھا کہ وہ مر چکے ہیں یا صرف بے ہوش ہیں۔ میں فائر کرتا تو عین ممکن تھا کہ گولی انہیں لگ جاتی اور ان کو بے ہوشی میں قتل کر دینے کا الزام مجھ پر آ جاتا۔ وہ دوسرے کمرے میں غائب ہو رہے تھے کہ میں نے مشین گن اٹھا کے اور چیخ کر کہا، خبردار رک جاؤ ورنہ اس سے زیادہ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ پیچھے سے کسی نے مجھ پر وار کیا اور میں نے روشنی کو اندھیرے میں بدلتے محسوس کیا۔ اس اندھیرے میں جگنو سے جل ملائے اور میں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر جگنو بھی غائب ہو گئے اور مجھے یوں لگا جیسے میں پہاڑ کی بلندی سے خلا میں اتر رہا ہوں۔ جب مجھے پھر ہوش آیا تو میں نے آنکھیں کھول کر گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے سر میں شدید درد تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ آخر میں کہاں ہوں۔ آج تک نہ کہیں پڑھا نہ سنا کہ قبر میں مردے کو لٹو کی طرح گھمایا بھی جاتا ہے۔ دیواریں یقیناً گردش میں تھی اور قبر میں روشنی کا کیا سوال۔ میں نے تو ایک لالٹین دیکھی تھی، ایک نہیں 2، ایک دائنی طرف کی دیوار پر اور دوسری بائیں طرف۔ میں چارپائی پر ہوں اور آج تک کسی مردے کو چارپائی سمیت دفن نہیں کیا گیا۔ ایک بار پھر آنکھیں کھول کر میں نے زیادہ غور سے اس اجنبی دنیا کو دیکھا جس سے پہلے کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس خالی کمرے کی بوسیدہ دیواریں رنگ و روغن سے بے نیاز تھی اور لالٹینوں کی مدم زرد روشنی میں ماحول بھی آسیب زدہ لگتا تھا۔ میں چھت پر رینگنے والی ایک چھپکلی کو فوکس کر رہا تھا جب دوسری طرف آہٹ دی ہوئی۔ میں نے سر گھما کے دیکھا اور پھر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ ایک پرانی کرسی پر مجھے ایک جیتا جاگتا کارٹون نظر آیا۔ وہ کرسی میں پھنسا ہوا گول مٹول شخص تھا جو اب مجھے اپنی الو جیسی گول گول آنکھوں سے گور رہا تھا۔ اس کا سر بالوں سے بے نیاز تھا۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے وہ بار بار گہری ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا جس سے اس کا پیٹ پھولتا تھا تو کرسی کی حدود سے باہر نکل آتا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے کہا۔ میں کون ہوں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں شامت کا مارا ہوں، بے چارہ ہوں، گھسیارا ہوں۔ میں گردش میں ہوں، آسمان کا تارا ہوں، آوارہ ہوں۔ آج تک میں خود کو ڈاکٹر سمجھتا تھا، دنیا بھی مانتی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا ہیرو کہ 2 ڈاکو میرے کلینک پہنچے جب میں چھٹی کر کے گھر جانے والا تھا۔ وہ مجھے یہاں لے آئے اور اب میں تمہارے ساتھ یہاں کہہ دوں
میری بیوی نے اپنے میکے والوں کو یہ اطلاع دے دی ہوگی کہ بالآخر میں بھاگ گیا، اسی نرس کے ساتھ جسے میں نے گزشتہ ہفتے ملازم رکھا تھا۔ میں بتاؤ کیا کروں، اس پر رکت طاری تھی۔ میں نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا، جب تمہاری یہاں سے رہائی ہو تو پہلا کام یہی کرنا، اسی نرس کے ساتھ بھاگ جانا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ میری جان پر بنی ہوئی ہے، اس کا باپ اور میرے سالے وہ مجھے گولے کے ساتھ توپ میں ڈالیں گے اور پھر توپ چلا دیں گے۔ اس کی آواز میں بھی رکت آ گئی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، معاف کرنا، تم نے مذاق کیا تو میں نے بھی مذاق میں مشورہ دے دیا۔ میں نے کون سا مذاق کیا آپ کے ساتھ؟ تم نے کہا تھا کہ تمہیں ڈاکو اٹھا لائے تھے، یعنی آپ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا میری بات پر؟ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہوش میں آتے ہی تم فلمی ہیرو کی طرح پوچھتے کہ میں کہاں ہوں، تو میں کہتا کہ یہ ڈاکوؤں کا ڈیرا ہے۔ ڈاکو تمہیں بھی اٹھا لائے ہیں اور تمہارے ساتھ پتہ نہیں کس کس کو۔ اب میری آواز پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ تم نے دیکھا ہے کسی ڈاکو کو؟ میرا مطلب ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ ڈاکو ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، خود دونوں نے مجھے بتایا اور تم نے مان لیا؟ نہ مانتا تو وہ وہیں مار دیتے، کسی دوسرے ڈاکٹر کو لے آتے، اور نہ ماننے والی بات بھی نہیں تھی۔ وہ صورت شکل سے اور بات چیت سے علماء یا حافظ جی نہیں لگتے تھے۔ میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کب کی بات ہے؟ بات تو ہے گزشتہ رات کی، جس کی صبح اب ہونے والی ہے۔ 6 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ وہ بولتا تھا تو لگتا تھا کہ رو رہا ہے، اور یہ ایک فطری صلاحیت تھی۔ میں نے انجیکشن لگا دیا، دوا دے دی، بتا دیا کہ بے ہوشی عارضی ہے، معمولی چوٹ ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں رہی، اب جانے دو مجھے، مگر ڈاکو تو میاں ڈاکو ہی ہوتا ہے، وہ سنتے ہیں کسی کی؟ میں نے کہا، اور کون ہے میرے ساتھ؟ کیا چیز ہو تم بھی، یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو انہوں نے سر پر گرز مار کے لٹا دیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ اور کون کون پکڑا گیا؟ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، دیکھو ان کو معلوم نہ ہو کہ میں نے کچھ بتایا تھا تمہیں، بیوی تو شاید بخش دے، یہ نہیں بخشنے والے۔ 4 آدمی اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کہیں سے، 2 عورتیں اور 2 مرد، تم اور ایک عورت تو شرافت سے یہاں تک آ گئے، مگر ایک عورت اور ایک مرد راستے میں غائب ہو گئے۔ کیا مطلب؟ گر گئے یا کہیں کھو گئے؟ وہ بھوت تو نہیں تھے کہ غائب ہو جاتے؟ میں نے کہا، بھئی واللہ عالم، میں نے تو سنا تھا ان کا جو سردار ہے نا، وہ بہت گرج برس رہا تھا کہ تم سب الو کے پٹھے ہو۔ میں نے بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، شرم نہیں آتی، خود کو مرد کہتے ہو، ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکے؟ تمہاری ٹھکائی لگا کے نکل گئی وہ، اور ساتھ اسے بھی لے گئی۔ میں ساری بات سمجھ چکا تھا، مگر ڈاکٹر کی زبان سے تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ یہاں ایک خاتون کو لایا گیا تھا میرے ساتھ، وہ کہاں ہے؟ دوسرے کمرے میں۔ اس ساتھ والے کمرے میں؟ میں نے ایک پلنگ پر سے چھلانگ لگائی۔ ڈاکٹر میرے پیچھے پیچھے لپکا، یار کیوں مرواتے ہو؟ دوسرے کمرے کا مطلب ساتھ والا کمرہ نہیں ہے، ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے اٹھنے کی۔ میں مایوس ہو کے پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کسی کی اجازت نہیں چاہیے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھو ابھی وہ آئے گی تو اسے بتا دینا یہ بات، تاکہ میری بھی جان چھوٹے۔ کون آئے گی؟ میں نے کہا، وہی ڈاکو ناگ منی جس کا یہ ڈیرا ہے۔ یہ الفاظ بم کے دھماکے تھے جو میری سماعت پر گرے۔ میں کچھ دیر دم بخود بیٹھا ڈاکٹر کو گھورتا رہا۔ یہ ناگ منی کا ڈیرا ہے؟ تم نے دیکھا ہے اسے؟ تم ملے ہو ڈاکو ناگ منی سے؟ اتنے بد آواز کیوں ہو گئے؟ تمہاری ملاقات بھی ہو جائے گی، وہ بڑی عجیب چیز ہے میاں، بس خدا کی قدرت ہے، اور کیا کہوں۔ نہ صورت سے ڈاکو لگتی ہے، نہ بات چیز سے، اور نہ اعتبار سے، مگر سچ مچ کے ڈاکو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، اس کے دائیں بائیں محافظ بن کے رہتے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی بھیانک خواب۔ فلموں میں دیکھا تھا ایسا کہ ڈاکوؤں کی سردار کوئی حسینہ ہے، ناچ گانا بھی جانتی ہے اور پیار بھی کرتی ہے کسی شہزادہ گلفام سے۔ اب یقین کرنا پڑتا ہے کہ فلموں میں جو اتفاقات نظر آتے ہیں وہ سب بے بنیاد نہیں ہوتے، کچھ حقیقت بھی ہوتے ہیں۔ میں حیرت کے جذبات کی اس انتہا پر تھا جہاں حیرت بے معنی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکو ناگ منی اور اس کے ساتھی تھے جنہوں نے کیکر شاہ کے مریدوں کا مقابلہ کیا تھا اور ان کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ ہماری اپنی گل بانو تھی جو سچ مچ ڈاکو ناگ منی کے روپ میں نمودار ہوئی تھی اور ہمیں اکبر خان کے گھر سے نکال لائی تھی۔ آخر وہ عین وقت پر وہاں کیسے پہنچ گئی تھی؟ کس نے بتایا تھا اسے کہ ہم اکبر خان کے مہمان ہیں اور میسور ہو گئے ہیں؟ اور اگر وہ گل بانو ہی تھی تو کیا وہ اکھڑ لہجے میں مجھ سے بات کرنے والا محسن تھا؟ انداز تو وہی تھا اس کی بے تکلفی کا، مگر آواز، شاید وہ آواز بنا کے بول رہا تھا۔
ڈاکٹر کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ نازو راستے ہی میں انہیں جل دے کر فرار ہو گئی اور جاتے جاتے اپنے ساتھ غالب کو بھی لے گئی۔ یہ سوچ کر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ نازو، آخر نازو ہے، اس نے مکر کیا ہوگا، یہ دیکھ لیا ہوگا کہ مقابلہ بے سود ہے، تو اس نے غالب کو بھی سمجھا دیا ہوگا کہ مکر کیے پڑے رہنا، اور جب میں اشارہ دوں تو بس میرے ساتھ ہی چھلانگ مار دینا، یا ایسا کوئی ڈرامہ کیا ہوگا اس نے راستے میں کہ اغوا کر کے لانے والے احمقوں کی طرح منہ دیکھتے رہ گئے، اور جنہوں نے اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی وہ مارے گئے۔ نازو نے ان کو اپنی جگہ لٹا دیا ہوگا۔ ایسی کیا بات ہے میاں کہ مسکرا رہے ہو، بڑے خوش لگتے ہو، ڈاکٹر نے تن سے کہا۔ میں نے کہا خوشی کی بات تو ہے، ہر ایک کے نصیب میں کہاں کہ گل بانو، میرا مطلب ہے ناگ منی، اسے اغوا کرے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے کہ وصالے یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ صدمے سے ڈاکٹر کا برا حال ہو گیا۔ یہ خواہش تھی تمہاری؟ ڈاکٹر صاحب، خواہش کا کیا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ فرض کریں میری خواہش ہو کہ مجھے صدر امریکہ اپنے پوتے کی رسم عقیقہ میں مدعو کرے، تو کیا یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ ابھی تو پوتا ہی نہیں ہے اس کا، ہوگا تو عقیقہ نہیں ہوگا اس کا، اور بفرض محال ہوتا تو وہ مجھے کیوں بلاتا؟ کیا میں ماموں ہوں اس کے پوتے کا؟ ڈاکٹر کو یقین ہونے لگا تھا کہ سر کی چوٹ کا اثر اب ظاہر ہونے لگا ہے، کہ اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اس وقت میرے دلی جذبات کیا ہیں۔ ایک طرف مجھے خوشی تھی گل بانو اور محسن سے ملاقات کی، تو دوسری طرف میرا دل ایک صدمے سے بھی دو چار تھا۔ اب تک میں نے خیر خبر کو اغوا جانا تھا، مگر اب تصدیق ہو گئی تھی کہ ڈاکو شیش ناگ کی بہن ناگ منی، جسے ہم نے بڑے خلوص، بڑی اپنائیت اور محنت سے گل بانو بنایا تھا، وہ پھر اپنے اصل کی جانب لوٹ گئی ہے۔ وہ پھر ڈاکوؤں کے گھروں کی سردار ہے، اور میں نے اس کے بارے میں جتنی باتیں سنی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا مجبوری تھی اسے جس نے گل بانو کو دوبارہ ناگ منی بننے پر مجبور کر دیا؟ اگر ابتدا میں ایسا ہوتا تو مجھے حیرت نہ ہوتی اور نہ دکھ ہوتا۔ شریفانہ زندگی کے طور طریقے، ادب و آداب اور ڈسپلن کی پابندی انہیں کہاں راس آتی ہے جو بے راروی کی زندگی کے عادی ہو جائیں۔ چور، ڈاکو، گنڈے یا بدماش، بازاری عورت کے لیے بیوی بن کے شور کی اطاعت کرنا اور گھر کی چار دیواری میں قید رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ گل بانو نے خود بھی ناگ منی کے ماضی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش میں ہم سے بھرپور تعاون کیا تھا۔ ناگ منی اس کے گم ہو جانے والے ماضی کی بھول بسری یاد بن چکی تھی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک وہ پرانی ناگ منی پھر زندہ ہو جائے گی، اور گل بانو کا وجود خیالوں میں خواب اور شراب کی طرح رہ جائے گا۔ یہ ناممکن لگتا تھا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین اور بھیانک تھی۔ صرف گل بانو ہی نے ناگ منی کا روپ اختیار نہیں کیا تھا، وہ اپنے ساتھ میرے اس دوست محسن کو بھی لے گئی تھی جو روز اول سے میری زندگی میں شامل تھا اور میرے وجود کا ایک حصہ تھا۔ میرا اپنا وجود کرۂ ارض کی طرح تھا، جس میں زمین، آسمان، سمندر، پہاڑ، آبادیاں اور ویرانے سب ہی شامل ہوں۔ میں ماضی، حال اور مستقبل میں بٹا ہوا، ماضی میں میرے والدین، بھائی بہن اور بہت سے لوگ شامل تھے جو اب صرف یادوں میں رہ گئے تھے، مگر محسن نے ماضی سے حال تک میرا ساتھ دیا تھا۔ رابعہ بھی میرے سفر حیات میں بہت دیر سے شریک ہوئی تھی، اور اب میں مستقبل کا تصور کرتا تھا تو رابعہ کو شریک حیات سمجھتا تھا۔ بالکل اسی طرح محسن کو بھی میں نے اپنے مستقبل میں ساتھ دیکھا تھا۔ غالب اور نازو بھی میرے ساتھ تھے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی اچانک اپنی راہ الگ کر لے گا، لیکن محسن نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ گل بانو کو روکنے کی بجائے خود اس کے ساتھ نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر میری صورت کو بڑے غور سے ملاحظہ کر رہا تھا، جس پر حیرت، خوشی، دکھ اور پچھتاوے کے سارے جذبات کا عکس باری باری جھلک رہا تھا۔ ظاہر ہے میری جذباتی کیفیت کا یہ اتار چڑھاؤ، میرے ناقابل فہم رویے کی تبدیلی سے وہ پریشانی کا شکار تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میری اور اس کی یہاں موجودگی کے پیچھے وہ کہانی ہے جو میں اسے سمجھانا چاہوں تو وہ سن کے پاگل ہو جائے گا۔ اب میرے دل میں رابعہ سے، محسن سے، گل بانو سے ملنے کی خواہش جاگ اٹھی تھی، اور ہر لمحہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اچانک چلا کر کہا، ڈاکٹر، اوے مینو دس، وہ ناگ منی کتھے؟ اونوں آکھ میرے سامنے آوے، میں اودے ٹوٹے کر دیاں گا۔ جے وہ ناگ منی ہے تے میں بھی شیش ناگ ہاں۔ ڈاکٹر اچھل پڑا، یہ کیا ہو گیا تمہیں اچانک؟ میں نے دھاڑ کر کہا، اوے تو نہیں جاندا مینوں، میں تیرے بھی ٹوٹے کر دیاں گا لوٹے۔ کتھے جے میرا اسلحہ؟ میری ہنگامہ آرائی کا مقصد کسی کو متوجہ کرنا تھا، اور میں اس مقصد میں کامیاب رہا تھا۔
باہر سے کسی نے دروازے کا قفل کھولا اور ایک دم گل اندر آ گئی۔ اس کے پیچھے صورت اور حلیے سے ڈاکو نظر آنے والا اور ایک شخص تھا جس نے اپنی اسٹین گن کا رخ میری طرف کر لیا تھا۔ ناگمنی عام استعمال کے کپڑوں میں تھی اور اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جب پہلی بار وہ مجھے ناگمنی کے روپ میں ملی تھی تو اس کا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ ہمارے ساتھ رہنے سے وہ گل بانو بنی تو اس نے اپنا حلیہ بھی بدل دیا، انداز و اعتبار بھی بدل ڈالے۔ اس وقت بھی میرے سامنے وہی گل بانو تھی اور میرا ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریزاں تھا کہ وہ ناگمنی ہے۔ چند سیکنڈ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خاموش کھڑے رہے۔ گل بانو کے ساتھ آنے والا محافظ اور میرے ساتھ کھڑا ہوا ڈاکٹر منتظر رہے کہ ہم کوئی بات کریں۔ بلاخر گل نے اپنے ساتھ آنے والے کو حکم دیا، تم جاؤ، اس ڈاکٹر کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ خدا کے لیے اب تو مجھے جانے دو، ڈاکٹر نے فریاد کی۔ شادی کے بعد آج تک کبھی میں پوری رات گھر سے باہر نہیں رہا۔ میری بیوی بڑی ظالم ہے، اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو اسے واپس چھوڑ آؤ۔ گل نے کہا، اب میری کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ، دیکھ لیں آپ کا بندہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے آپ کے سامنے۔ میری بیوی، ڈاکو نے اسے باہر کھینچ لیا۔ بیوی سے اتنا ڈرتا ہے، شرم کر۔ دروازہ بند ہو گیا تو میں نے کہا، کس نام سے مخاطب کروں میں آپ کو، گل بانو کہوں یا ناگمنی؟ گل ایک دم آگے آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے معلوم تھا آپ بہت ناراض ہوں گے، آپ سب کو میرے نام سے نفرت ہوگی، مگر سکندر بھائی میں وہی گل ہوں، خدا کی قسم۔ میں نے اسے ایک جھٹکے سے دور کر دیا۔ جھوٹی قسم کھا کے مزید گناہگار کیوں ہوتی ہو؟ جو حقیقت ہے میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ نہیں بھائی سکندر، ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، مگر میں سب بتا دوں گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ نالی کا کیڑا نالی ہی میں خوش رہتا ہے۔ میں نے برہمی سے کہا، ابھی آپ غصے میں ہیں، جو چاہیں کہیں، میں بہت پہلے آپ کی غلط فہمی دور کر دیتی، مگر آپ لوگ تو پاکستان آ کے بھی انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ گل نے کہا، ہاں ہم وہی ہیں، ہماری مصروفیات اور معمولات سب وہی ہیں، اور ایسا ہی تم نے بھی کیا ہے۔ تم اپنی پرانی دنیا میں واپس چلی گئی ہو جس سے ہمارا نہ پہلے کوئی تعلق تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ گل سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی رہی۔ میں نے اور موسی نے آپ لوگوں کو بہت تلاش کیا، بلاخر کل آپ کا پتہ چلا اور خدا کا شکر ہے کہ ہم بر وقت پہنچ گئے۔ میں نے رابعہ باجی کو سب بتا دیا ہے۔ رابعہ کہاں ہے رابعہ؟ میں نے کہا۔ محسن سے باتیں کر رہی ہے۔ گل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ رابعہ اور محسن کے نام پر میرے جذبات کی آگ سرد پڑنے لگی۔ یوں بھی نہ جانے کیوں گل کو دیکھتے ہی میرے دل میں کچھ ہونے لگا تھا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ میرا خیال تھا میں اس کو برا بھلا کہوں گا، اسے گالیاں دوں گا، اسے صاف بتا دوں گا کہ ہم سب اس سے نفرت کرتے ہیں اور اب اس کے اور ہمارے درمیان کوئی رشتہ ہے تو دشمنی کا۔ کسی ڈاکوؤں کے گروہ سے ہمارا کیا تعلق؟ اب ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف چودھری دلاور ہے، ناگمنی ہے، اور وہ سب قانون شکن ملک دشمن عناصر ہیں جن کے خلاف MRS کی کھلی جنگ ہے۔ لیکن گل بانو سامنے آئی اور اس نے میرے سینے سے لگ کر رونا شروع کیا تو میں اپنی ساری نفرت اور غصہ بھول گیا۔ مجھے وہ پہلے جیسی معصوم اور پرانی گل بانو لگی۔ میں نے غصے میں جو بھی کہا وہ مجھے غصے کی ایکٹنگ لگا۔ میں سوچنے لگا کہ میں گل بانو کو صفائی اور وضاحت کا موقع دیے بغیر اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں۔ گل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، آئیے میرے ساتھ۔ محسن کی بات تو مانیں گے آپ، وہ تو آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے پوچھ لیں کہ ہم نے جو بھی کیا ضرورت اور مجبوری کے تحت کیا۔